زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ایک مومن بندہ دنیا میں زندگی اس تیاری کے ساتھ گزارتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے میری ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات کے شوق میں بندہ مومن تیاری کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت روزے دار کو ہوتی ہے، اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو یہ ہماری نیکیاں، ہمارے روزے، ہمارا راتوں کا قیام، صدقہ خیرات، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری ہے، تاکہ جس وقت اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو اور وہ ملاقات اس میں ہمیں خوشی حاصل ہو جائے. اور اللہ رب العالمین سے ملاقات سب سے خوش نصیب وہ مومن اور مسلمان ہے کہ جو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری نعمتیں جنتیوں کو اللہ رب العالمین عطا فرما دیں گے. ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ میرے بندو تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جنت عطا کر دی، جنت کی نعمتیں عطا کر دی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندو خوش ہو جاؤ، میں آج کے بعد تم پہ راضی ہوں، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی رضا جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اور اس سے بھی بڑی نعمت جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہوگا. اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ ہماری آنکھوں کے اندر حیا پیدا فرمائے. اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرمائے. اللہ ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ قیامت کے دن ہم ان آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کر سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ 14ویں کا چاند جو تمہیں آسمان پہ نظر آ رہا ہے، کوئی بادل نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، چاند چمک رہا ہے اور تم اسے آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہو. آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تم اسی طرح اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے تو دو کام تم نے کرنے ہیں. اللہ تغلب عن صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. فرمایا کہ اپنی عصر کو ضائع نہیں کرنا اور اپنی فجر کو ضائع نہیں کرنا. فجر کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے اور عصر کو بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا. فرمایا کہ ان دو نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما دیں گے. تو میرے بھائیوں یہ دو نمازیں بڑی قیمتی ہیں، پانچوں نمازیں قیمتی ہیں، جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن مومن کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہے. بندہ کامیاب ہوگا، باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن ان دو نمازوں کی حفاظت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو بندہ مومن اپنا بستر چھوڑ کر فجر میں حاضر ہو جائے اور اپنا کاروبار چھوڑ کر عصر میں حاضر ہو جائے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور یہی وہ دو نمازیں ہیں جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ من صلی البردین داخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازوں کو ادا کرتا ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، اور یہی وہ دو نمازیں ہیں میرے بھائیوں کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر میں اللہ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، یہ فجر میں آتے ہیں، عصر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر عصر میں وہ نئے فرشتے آتے ہیں، یہ فجر والے واپس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس وقت پیش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ جب تم زمین پر گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور جب واپس آئے ہو پھر میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جس وقت ہم زمین پر گئے تھے تیرے بندے فجر ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ڈیوٹی پوری کر کے واپس آئے ہیں اس وقت تیرے بندے فجر ادا کر رہے تھے، عصر ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح جو عصر میں فرشتے آنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے وہ تیرے بندے عصر ادا کر رہے تھے، اور جس وقت ہم واپس آئے ہیں تیرے بندے نماز فجر کو ادا کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں نماز فجر اور نماز عصر کو باجماعت ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اس نمازی کی ہر روز گواہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ فجر میں بھی حاضر تھا، عصر میں بھی حاضر تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار نصیب ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر اپنی فجر اور عصر کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں بڑا قیمتی عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھے، اللہ کی توحید پہ اگر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دنیا میں لوگ جن کی پوجا کرتے رہے، جن کو پکارتے رہے، اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائے۔ ہر انسان جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، ایک گروہ وہیں پر کھڑا رہے گا، وہ کسی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو، تم اپنے معبود کی طرف کیوں نہیں گئے؟ تو وہ مومن، وہ موحد کہیں گے نحن ننتظر ربنا، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی پوجا ہی نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے فریاد ہی نہیں کی، ہم اپنے رب کو پکارتے رہے، اسی کی عبادت کرنے والے تھے، ہمیں اپنے پروردگار کا، اپنے معبود کا انتظار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین ان سے فرمائیں گے کہ اے میرے مومن اور موحد بندو، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اللہ رب العالمین اپنے چہرے کے پردوں کو ہٹا کر اللہ رب العالمین ان موحدوں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے ملاقات اگر بندہ مومن کامیابی چاہتا ہے، پھر اس مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی آخرت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے، نیک اعمال کے ذریعے کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اس ملاقات کے اندر میں اپنے مالک کے چہرے کا دیدار چاہتا ہوں، شرف ملاقات کامیابی کے چاہتا ہوں، تو پھر اس مومن بندے کو ہر نیک عمل جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے چہرے کے دیدار کے لیے ایک بندہ مومن کو مواحد ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اپنی فجر اور اپنی عصر کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات یقیناً جو ہے وہ سچی ہے، اور جو آپ نے فرما دیا کہ میرے صحابیوں اگر اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہو، اللہ تغلبوا عن صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اپنی عصر اور فجر کو ضائع نہ ہونے دینا،
اللہ تمہیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، ہر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی کی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رکھے، ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ خفی ہے یا جلی ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔